الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا بہت مختلف موضوع ہے۔ آج ہم اس چیز کو جانیں گے، وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس کو تشنج کی بیماری ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں کسی اثر کے نیچے ہے، اس کے ساتھ کوئی سایہ ہے، اس کے ساتھ کچھ ہے، میں نے فلاں قاری صاحب سے پتہ کروایا تھا، میں نے فلاں ایک بندے سے حساب لگوایا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں بہت سے لوگوں سے پھرا، لیکن سب نے مجھے ایک ہی بات کی، اس کے ساتھ کوئی بہت ڈاڈا کام ہوا ہے۔ تو معاملہ اصل میں یہ ہے، کیا ہم ان لوگوں پہ یقین رکھیں؟ کیا ایسا کوئی عمل نہیں کہ جس سے ہم خود جان سکیں کہ ہماری اوپر کوئی اثر ہے یا نہیں؟ آئیں آج میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں کہ جس سے آپ خود جان سکتے ہیں کہ کیا آپ کسی اثر کے نیچے ہیں، چاہے وہ کوئی جن ہو، پری ہو، کوئی موکل ہو یا سایہ ہو، کوئی اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو۔ کیسے پتہ لگوانا ہے کہ آپ اس کے اثر میں ہیں یا نہیں؟ آئیے آج جانیے۔ سب سے پہلے میں آج بتانا چاہوں گا آپ کو وہ علامات کہ کیا یہ علامات میں سے چند یا سب کے سب یا تھوڑے سے آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ پہلے یہ جانیے، تو یہ علامات ہیں کہ جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اثر ہے یا نہیں۔ اب ان علامات آپ اپنے اندر چیک کریں کہ کیا یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے، آپ کو رات کو نیند آتی ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طریقے سے عام اوقات میں وہ رات کو سوتے ہی نہیں، وہ دن کو سوتے ہیں۔ یہ چیز نہیں، یعنی کہ یہ ایک اگر کوئی بندہ پوری رات واٹس ایپ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یا دوستوں کے ساتھ ہے، یہ والی بات نہیں۔ اس کی روٹین خراب ہے، اس نے اپنی روٹین ٹھیک کرنی ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو رات کو سونا چاہتا ہے لیکن وہ سو نہیں پاتا، یا اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، یا اس کے پیروں میں درد ہے، یا اس کا سر بھاری ہوتا ہے، یا اس کے اس طرح کے علامات۔ اب اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو یہ آثار کے ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے۔ اب رات کو نیند نہ آنا، دوسری بات ہر وقت یا خاصتاً رات کو ڈر اور خوف کی کیفیت میں رہنا۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں، ہر رات کو 2 بجے 3 بجے ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے ان لوگوں پہ، یہ والے لوگ نہیں۔ اور ایک ہیں جو عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں، 12 بجے آنکھ لگی، 3 بجے ان کی آنکھ کھلی۔ اب جو کھلی اس شخص کی نہ نیند مکمل ہے نہ کچھ ہے، اور وہ پریشان ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ پریشان کیوں ہے، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کی ٹانگیں بھاری ہیں، یا اس کو سوئیاں چبھتی ہیں، یا اس کو کسی قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، یا کچھ ہو رہا ہے، وہ بے چین ہے۔ اب ایسا جو شخص ہوتا ہے، یہ ان علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور ڈر اور خوف کی کیفیت یا اس کے ساتھ پورے دن رہتی ہے، پورا دن جب سورج نکل جاتا ہے وہ پورا دن سست رہے گا، کاہل رہے گا، ڈل رہے گا، عجیب سا محسوس کرے گا۔ رات کے ٹائم اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ کہے گا کہ جی اب میرا دن چڑھ گیا ہے، لیکن وہ زیادہ تر یا غصے کی کیفیت میں رہتا ہے یا ہائپر ایکٹیو رہتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور ایک مسلسل، یا وہ اتنا اپنے آپ کو طاقتور، اتنا زیادہ، یعنی کہ ایک ایسا شخص کہ جو کہے گا کہ یار یہ اس اگلے کو تو میں ویسے ہی 2 ہاتھوں سے پکڑ کے میں چیر دوں، ایسا شخص۔ یہ جو علامت ہے یہ غیر انسانی علامت ہے کہ انسان کو اپنے سے زیادہ طاقت کا محسوس ہونا،
اور وہ بھی رات کے وقت میں. صبح کے ٹائم وہ سست ہے, رات کے ٹائم وہ ایسی طاقت محسوس کرتا ہے. یہ غیر انسانی فطرت بھی ہے اور غیر انسانی اثر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اب خوف کی کیفیت کچھ لوگوں پہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں پہ نہیں ہوتی. برے خوابوں کا آنا, جس کے اندر آپ سانپ, کتے, بچو, شیر, گائے, بھینس, بیل یہ چیزیں دیکھتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے یا لگی ہوئی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے, آپ بھاگ رہے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ہر وقت اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے, میرے ساتھ کوئی موجود ہے, مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. خاصتاً جب وہ نہاتا ہے یا وہ کپڑے بدلتا ہے یا وہ اکیلا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ کمرے میں ہو چاہے وہ جہاں بھی ہو, اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی اس کے ساتھ ہے. اب یہ ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اس کے علاوہ اس کے سامنے سے اس کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, یا ویسے ہی اس نے ایک چیز ایک جگہ پر رکھی, وہ چیز غائب ہو گئی, کچھ دیر کے بعد وہ چیز وہیں پہ پڑی ہے. اس نے بہت ڈھونڈا, اس وقت نہیں تھی, جب بعد میں اس نے دیکھا تو وہیں پہ پڑی ہے. اب یہ بھی ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے, کیونکہ جنات آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو تنگ کرنے کا مطلب, جنات کیوں تنگ کر رہے ہیں, ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. اور جس طریقے سے میں نے پہلے بولا کہ آوازوں کا آنا, سب کچھ کا آنا, اب اس کو پتہ کیسے چلانا ہے, عملی جامہ کیسے پہنانا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ اثر ہے یا یہ میرے ساتھ ایک رینڈم معاملات ہو رہے ہیں. تو اس بات کو ہم نے کیسے پتہ لگانا ہے؟ وہ عمل یہ ہے, آپ نے سب سے پہلے اپنی شہادت کی انگلی کو, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اپنے سیدھے نوسٹرل پہ, اپنے سیدھے نتنے پہ اس کو رکھنا ہے, تاکہ آپ کا سیدھا نتنا بالکل بند ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ کہنا ہے, یہ الفاظ کہنے ہیں, مس حسبی اللہ. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد سانس کو ناک سے لینا ہے اور منہ سے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کرتے چلے جائیں گے جب تک, جس طریقے سے ابھی آپ مجھے دیکھیں, مس حسبی اللہ, مس حسبی اللہ, مس حسبی اللہ. یہ عمل آپ 5 منٹ تک, کوئی لوگ 2 منٹ تک, کوئی لوگ 1 منٹ تک, جتنا زیادہ گہرا اثر ہوگا اگر ہے تو وہ اس کا جو نیٹ ورک اس نے آپ کے جسم میں جو بچھایا ہوا ہے وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور وہ آپ کو بتائے گا. آپ کی یا تو زبان بھاری ہو جائے گی, یا آپ کا سر بھاری ہو جائے گا, یا آپ کا سینہ بھاری ہو جائے گا, ہاتھ ٹانگوں سے جان نکل جائے گی. یعنی کہ اس طرح کی کیفیت میں آپ مبتلا ہوں گی. اور اس طریقے سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مس کی کوئی کیفیت ہے یا نہیں. اب یہ آپ عمل زیادہ سے زیادہ 10 منٹ, کم سے کم 2 سے 3 منٹ یہ آپ کریں تو آپ کو چیز ثابت ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, مس یعنی کہ مس جنات کا مس ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کہ جنات کوئی اگر آپ کے ساتھ ہے, کوئی آپ کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی آثار میں اوپر سے, بیرون طرف سے یا اندر سے یا کسی طریقے سے بھی وہ آپ کو کسی کیفیت میں مبتلا کر رہا ہے, تو جب آپ یہ کہتے ہیں مس, آپ نے اس چیز کو, اس اینٹی کو سامنے رکھا اور آپ کہتے ہیں حسبی اللہ, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کائنات کے بادشاہ کا نام, مالک الملک کا نام آپ نے لیا, اور جب آپ اس چیز کو یقین سے پڑھتے ہیں, اس سینٹنس کو یقین سے پڑھتے ہیں, تو اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ پہلے بدکتا ہے, پھر وہ اللہ کے اس نام کا جو نور کی کیفیت جب انسان پہ آنی شروع ہوتی ہے تو انسان ہلتا ہے. لیکن عام طور پہ جس کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس پہ کوئی کیفیت اس پہ نہیں آتی, کہ وہ کلیئر ہے, اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. جس کے اوپر ہوتا ہے اس کی یا زبان بھاری ہو جاتی ہے, سر بھاری ہو جاتا ہے, آنکھیں نہیں کھلتی, اس کی کیفیات میں اس کو بہت زیادہ
یعنی کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات افحسبتم ادھر سے لے کے آخر تک، سورہ صافات کی پہلی 10 آیات، اور اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ تمام تر ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، نمک پہ دم کرنا ہے، زیت زیتون یعنی کہ زیتون کے تیل پہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس تیل کو آپ اپنے بالوں پہ اور تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں ڈال کے اپنے پورے جسم پہ کپڑوں کے بغیر ہاتھ پھیر لیا کریں روزانہ 1 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے، اور وہ جو نمک جو تھا وہ اپنے کھانوں میں استعمال کریں، تھوڑا سا پانی میں بھی ملا لیں، وہ دم والے پانی میں، اور اس پانی کا چھڑکاؤ پورے گھر میں کریں، اور ساتھ ساتھ وہ نمکین پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیا کریں۔ میں اس کے علاوہ اور ویڈیوز میں بھی میں پوری کی پوری جنات کی دنیا اس کو ایکسپوز بھی کروں گا، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک 15 سالوں میں میرے سامنے جو چیزیں آئی ہیں اور مجھے ان کی دنیا کے بارے میں جو بھی پتہ لگا ہے، میں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ وہ سب ایکسپوز کروں گا۔ اور اس کے علاوہ نمک کا پانی، نمک بذات خود، پانی بذات خود، اور زیت زیتون، اس کا جب آپ اپنے ساتھ سارا کا سارا استعمال شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کا بہاؤ جو ہے وہ آپ کے گھر سے اور آپ سے جانا شروع ہوگا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ بہت سخت، یعنی کہ ایک ایسی دعا ہے کہ شیاطین اور جنات کو بہت سخت بری لگتی ہے، بہت سخت بری لگتی ہے، لیکن اس کو جب بھی آپ ریسائٹ کریں تو یہ بات یاد رہے کہ دل سے اس کو ریسائٹ کرنا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث آتی ہے، یہ دعا ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن۔ یہ دعا آپ کو مل جاتی ہے، حصن المسلم میں بھی موجود ہے، اور کتب الحدیث میں اور دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا سٹیٹڈ ہے۔ اب اس دعا کو جب آپ پڑھیں، دونوں ہاتھوں پر دم کریں، جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں۔ اس طریقے سے آپ ان کے نیٹ ورک کے ساتھ آمنے سامنے آپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اس کا علاج تھا، اور ساتھ ساتھ ان کی کیفیات کا بیان بھی تھا۔ اگر یہ چیزیں بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں، آپ ان کو نہیں ہینڈل کر پاتے، تو کسی بھی شخص جو آپ کی سٹی میں موجود ہو، رقیہ شرعیہ کے لیے آپ ایک صحیح اوتھینٹک راقی کے پاس جائیں جو کہ قرآن اور حدیث سے آپ کا علاج کرے، ایسے شخص کے پاس جائیں۔ میں بذات خود اسلام آباد راولپنڈی میں موجود ہوں، اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ میرے پاس بھی آ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔